أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج ہمارے سامنے ایک نیا موضوع ہے اور یہ موضوع کہ ہم اپنے گھر کو کیسے خوشگوار بنائیں. یہ موضوع اس لیے زیادہ اہم ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر آباد ہو. گھر میں میاں بیوی سکون کی زندگی گزاریں، بچے اطمینان کا سانس لیں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے، ان کی راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں رکھا بلکہ ان کے ساتھ حوا علیہ السلام کو رکھا. تو معلوم ہوا کہ صرف مرد کی زندگی اکیلے گزارنا اور اس طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لیسکن الیہا، کہ ہم نے کہ مرد کی پھسلی سے، اسی سے اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو بنایا تاکہ اس کے پاس وہ سکون محسوس کرے، راحت محسوس کرے. میرے بزرگوں، قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، گھر کو کیسے خوشگوار بنانا چاہیے، کیسے گھر میں محبت کا اور رحمت کا ماحول رہے، قرآن اور حدیث میں اس کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نصوص ہیں. قرآن نے صاف یہ بتا دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا اسی طریقے سے حق ہے، اچھے طریقے سے، جس طریقے سے ان پر مردوں کے تعلق سے حق ہے. یعنی ان کو رائٹس ادا کرنا ہے. شوہر کے تعلق سے کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں. جہاں ان پر فرائض ہیں بالکل اسی طریقے سے ان کے حقوق بھی ہیں، ان کے رائٹس بھی ہیں. اور اسی طریقے سے آپس کے اختلافات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے اسلام نے جو باتیں بتائیں ان میں سے یہ ہے کہ باتیں وقولوا قولا سدیدا، کہ آپس میں بات کرو تو اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات، اچھی بات. بات میں اگر مٹھاس ہو تو اس کی وجہ سے آپس کے کئی مسائل، کئی مشکلات دور ہو جاتے ہیں. عام طور پر گھروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ باتوں کی وجہ سے، شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے دونوں میں گھر کا ماحول بگڑ گیا. معمولی چنگاری جس کی وجہ سے پورا گھر جل گیا.
خاندان برباد ہو گئے. آج کل فتنوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں, اور اس زمانے میں گھر کا ماحول برقرار رکھنا, گھر کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں محبت اور الفت اور رحمت کے ساتھ باقی رکھنا بہت مشکل ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, کتنی عورتیں ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے. شادی ہوئی, بچے ہوئے, اور شوہر ظلم کرتا جا رہا ہے اپنی بیوی پر. خلا مانگ رہی ہے, اس کو دینے کے لیے تیار نہیں, ستانا چاہتا ہے. کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے تعلقات نارمل نہیں ہیں, بیوی ایک طرف, شوہر ایک طرف. مہینوں گزر جاتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں, بیٹھ کر بات کرنے تک ان کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ایسے گھروں میں بچوں پر جو برا اثر پڑتا ہے, بچوں کی تربیت پر, اور جس کی وجہ سے بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم بن جاتے ہیں اور ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. تو لہذا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے کہ گھروں کے ماحول کو سدھارا جائے, سنوارا جائے, محبت اور الفت کا ماحول میں بدلا جائے. گھر میاں بیوی, بچوں کے لیے, سارے گھر کے افراد کے لیے ایک جنت کا ماحول بنا رہے. تو میرے بزرگوں, اس سلسلے میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے, اس سلسلے میں کچھ مشورے ہیں, کچھ اصول ہیں. امید کہ اگر ہم ان اصول کو اپنے گھر میں ہم اپنائیں گے تو ہمارا گھر انشاءاللہ محبت کے ماحول میں بدلے گا اور نفرتیں انشاءاللہ آپس میں دور ہوں گی. سب سے پہلے میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے تعلقات اللہ تعالی کے ساتھ استوار کریں, سدھاریں, مضبوط کریں, جس کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے. اپنا تعلق شوہر ہو کہ بیوی, اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرے. کیونکہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں, نافرمانی کرتا ہوں اللہ تعالی کی, اور میں اس نافرمانی کا اثر, گناہ کا اثر اپنی بیوی میں, اپنے بچوں میں, اپنی سواری میں دیکھتا ہوں. میری بیوی میری بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے. دلوں کا جوڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈال دیا. اللہ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سارے خزانوں کو بھی اگر آپ خرچ کر دیں تو آپ ان کے درمیان محبت نہ ڈالتے, ان کے دلوں کو نہ جوڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. ولیکن اللہ الف بینہم. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ, ہمارا تعلق صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات انسانوں کے ساتھ صحیح کرے گا. دوسری بات, میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر مرد کیا سمجھتا ہے, میں بڑا ہوں, میں سپیریئر ہوں. اور عورت آج کل تو جو زمانہ ہے سمجھ لیجئے کہ عورتوں کی حکومت چلتی ہے اللہ ماشاء اللہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے, میں بڑا یا کون بڑے, آپس میں میں بڑا یا تو بڑا, یہی بات چلتی رہتی ہے. یہاں کام نہیں چلے گا. شریعت نے مرد کو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوقیت دی ہے, ایک درجہ بڑھا دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس درجے کو ایسی جگہ استعمال کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہے. اس کے بجائے اگر مرد عورت کو غلام بنا کر رکھنا چاہے ہر معاملے میں,
اس کی کوئی بات نہ سنے, اس کو ایک کام والی کے طرح کے ساتھ سلوک کرے تو گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے, گھر میں خرابیاں آتی ہیں, بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزاریں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتنے لوگ ہیں 20 سال زندگی گزارتے ہیں, 30 سال زندگی گزارتے ہیں, اس کے بعد شوہر بیوی سے کہتا ہے تو مجھے سمجھے نہیں جی تمہیں. بیوی بولتی ہے شوہر سے تمہیں کب بھی سمجھیں گے کہ مجھے معلوم نہیں. 30 سال 25 سال 20 سال گزر گئے. لہذا ایک دوسرے کی نفسیات کو جان کر دونوں کے ساتھ محبت کی زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے. مرد کو نہیں چاہیے, مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنا اتھارٹی نہیں. بعض لوگوں نے کہا, علماء نے کہا کہ عورت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے عقل کے ساتھ تم ڈیل مت کرو, عورت کے دل کے ساتھ ڈیل کرو. اگر عقل کے ساتھ اگر ڈیل کریں گے تو عورت کو آپ کھو دیں گے, آپ جیت نہیں سکتے. اور عورت کو جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے. مرد کا ہارنا یہ ہارنا نہیں ہوتا ہے. عورت کو جیتنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ ہارے اور اپنی ہار کو تسلیم کرے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حقیقت میں جیت اسی کی ہوگی کب, جب وہ لے کر چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, اور جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ جو چیز ٹیڑھی ہے وہ پسلی ہے, پسلی کا اوپر کا حصہ بالکل ٹیڑھی. آپ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے, سیدھا نہیں کر سکتے. اس کا توڑنا کیا ہے, طلاق. لیکن اگر اس کے ٹیڑھے پن کو رکھ کر اس کو تم استعمال کرو گے تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. سبحان اللہ. عورتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین انداز سے آپ نے بات سمجھائی. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی عورت جیسے میں نے کم عقل اور کم دین والی کو نہیں دیکھا جو بڑے بڑے عقل والوں کے عقل کو, ان کے ہوش کو اڑا کر لے جاتی ہے. اس کے اندر اتنا ملکہ ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو, بڑے بڑے ہوشیار اور پہلوانوں کو بلی کے جگہ بنا دیتی ہے, اس کا کمال. لیکن میرے بھائیوں, یہ عورت کا کمال اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ حکمت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اپنے گھر کو بنانے کی فکر کرے, بگاڑنے کی نہیں. انشاءاللہ میں اس درس کے آخر میں ایک قصہ سناؤں گا. شیخ راغب الطباغ بڑے عالم گزرے ہیں سیریا کے, ان کے ساتھ ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں کس طریقے سے عورت اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور کس طریقے سے گھر کو آباد کر سکتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہاں ہم لوگوں کو چاہیے کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں, ان کے نفسیات اور ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں اور اس کے مطابق پیش آئیں. ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ہاں انڈیا کا جو ماحول ہے, اس ماحول میں نہ لڑکا لڑکی کو سمجھتا ہے, نہ لڑکی لڑکے کو سمجھتا ہے. بعض ملکوں میں اس وقت تک شادی کرنے کے لیے گورنمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں دیتی جب تک کہ جو ہے وہ کورس نہ کریں. کچھ کورس ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق سے کہ شادی جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کورس کرنا ضروری ہے, جس کورس میں یعنی کیسے اپنی بیوی کے ساتھ آپ رہیں گے, اس کے کیا آداب ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں. باقاعدہ کورس کرنے کے بعد جب وہ سرٹیفکیٹ لاتا ہے تب اس وقت جو ہے اس کو شادی کرنے کی لڑکا اور لڑکی کو جو ہے پرمیشن ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. اب وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں سسرال میں جاؤں گی, جس طریقے سے باپ کے گھر میں تھی, لاڑ میں
پیار اور محبت وہی ماحول رہے گا. اب وہاں جب جاتی ہے اور یہاں کا ماحول عام طور پر کیا ہے سسرال میں, اب سسرال والے سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے گھر میں کوئی کام والی نہیں ہے تو ایک کام والی آ جاتی ہے. بہو کے ساتھ اس طریقے سے عام طور پر تصور ہندوستان کا, نعوذ باللہ الا ماشاء اللہ. تو یہ غلط تصور, یہ غلط ماحول, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے ہیں. آپس میں میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روٹین میں کوئی تبدیلی لائیں. آپ لوگ پوچھئے گا یا آپ کے گھروں میں جو بڑے لوگ ہیں جن کی عمر 40, 50, 60 سال ہو گئی, بعض لوگ رہیں گے ہاں وہ گویا زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں. ماں باپ ہیں, میاں بیوی ہیں, کوئی آپس میں میل ملاپ محبت کچھ بھی نہیں, بالکل روکھی زندگی. ایسی زندگی کے مت پوچھو. اب ایسے موقع پر لڑکا, مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے روٹین کو بدلیں. روٹین کو بدلنے کے لیے کیا ہے کہ الفاظ, بہترین الفاظ کا استعمال. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے کمپٹیشن کیا دوڑنے میں. جی, ایک مرتبہ جب بالکل عائشہ رضی اللہ عنہا نوجوان تھی, اور دوسری مرتبہ جب ان کے بدن میں گوشت پوش آ گیا. پہلی مرتبہ تو وہ جیت گئی, دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. آپ ذرا دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 50 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی. ہجرت سے پہلے نکاح ہو گیا, لیکن رخصتی تو ہجرت کے بعد ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل کو رکھنے کے لیے, تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے, اور وہ ان کے پاس کھلونا, اور ایک مرتبہ جو ہے وہ پردہ تھا ان کے گھر میں, اپنے کھلونے کو پردے کے پیچھے چھپائے ہوئے تھے. ہوا کی وجہ سے پردہ ہٹا تو دیکھا کہ جو ہے گھوڑا ہے, اس کے پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے گھوڑا اس کے پر. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا. دیکھیے کس طریقے سے ایک نبی, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی گلاس میں جس جگہ پانی اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پیے تھے, اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ رکھ کر پانی پیتے ہیں. آج کل ہم لوگوں کے لیے عجیب کیا یہ سب چیزیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں. جی ہماری زندگی میں یہ سب نہیں ہے, حقیقت ہے بتا رہا ہوں میں. لیکن افسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ماحول کیسے بناتے تھے, دیکھیے کس طریقے سے دل جوڑتے تھے. عید کا دن ہے, حبشی لوگ کھیل رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھر کے دروازے کے جو سوراخ ہوتا ہے ادھر سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنا مقصد نہیں تھا, مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت, کہ آپ پر ٹیکا لگا کر میں دیکھوں. خود بتاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. تو میرے بزرگوں بھائیوں, گھر میں میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں حمام میں ایک مرتبہ دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ ایک ٹب میں پانی نہاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر پانی ڈال لیے. میں نے کہا کہ مجھے دیجئے, مجھے پانی چاہیے. یعنی سبحان اللہ, میاں بیوی کی زندگی کس طریقے سے خوشگوار زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں, میاں بیوی کے تعلقات میں اصل یہ ہے کہ محبت کی زندگی ہو. میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. میاں بیوی کی زندگی میں اصل یہ ہے کہ محبت کی زندگی گزرے.
میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، لیکن محبت کا ماحول ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کمی آتی ہے۔ اب جب کمی آتی ہے تو ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، رحمہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا محبت کے ساتھ اللہ نے رحم فرمایا، رحم کرنا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی پر رحم کرے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ شوہر پرفیکٹ ہے نہ بیوی پرفیکٹ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر پر رحم کرے۔ جب محبت کی زندگی ہوگی تو آپس میں مشکلات آئیں گے، اختلافات ہوں گے، لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کی زندگی گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے جو سیکریٹ باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، وہ گھر کے اندر رہے، گھر کے باہر نہ جائے۔ وہ ماں باپ غلطی کرتے ہیں جو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں گھر میں کیا کیا ہوتا ہے کہ مجھے 100% پورا بتانا۔ اب وہ کیا کرتی ہے، ایسا لا کر دیے گھر میں، یہ ہے ایسا ہے، جو بات ضرورت نہیں ہے بولنے کی وہ ساری باتیں اب وہ جو کیا کرتے ہیں، نہیں میں اپنی بیٹی کو لے جاتا ہوں، ضرورت نہیں۔ وہاں سے پھر طلاق کے مسائل، اختلافات کے مسائل، یہ غلط بات ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ حتی المقدور جہاں تک الحمدللہ گھر کو سنبھالا جا سکتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنی سیکریٹ بات گھر ہی میں رکھے، باہر نہ لے کر جائے۔ ہاں جب پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ قابل برداشت نہیں ہے، تو بیچاری کیا کرے گی، ضرور بتائے گی، اپنے باپ کو بتائے گی، اپنی ماں کو بتائے گی، اپنے رشتہ دار کو بتائے گی، لیکن کب، اس کا وقت ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے بالکل ابتدائی سے جو ہے شروع کر دیں، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ فوراً بتائیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کی وجہ سے گھر بگڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں بھائیوں، کوئی آدمی جیسا کہ میں نے کہا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کامل نہیں ہے، ہر ایک کے اندر خرابی ہے، ہر ایک کے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومن بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی خصلت ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے تو کوئی دوسری خصلت ہوگی جس کو وہ پسند کرتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی خصلت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبیاں رکھا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پوری طریقے سے جو ہے ساری کی ساری اس کے اندر خرابیاں ہی ہیں۔ عام طور پر اختلافات کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جس سے اختلاف کرتا ہے اس کی صرف خرابی پر نظر پڑتی ہے، غلط بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع، جب آپ کا دوست، جب آپ کا محبوب، جب آپ کا پیارا ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں ہزاروں سفارش کو لے کر آتی ہیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم ایک غلطی کو رکھ کر جو ہے ساری اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، اور بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد کر کے جو ہے آدمی اس کو ترجیح دے اور تعلق کو باقی رکھے۔ اسی طریقے سے گھر کو خوشگوار بنانے کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آدمی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صراحت کے ساتھ بتائیں۔ یعنی کوئی چیز ہے آپ کے دل میں ہے، آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور شوہر اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، یا ہے کہ شوہر کے دل میں ہے، بیوی اس کو نہیں سمجھ رہی ہے، اچھے طریقے سے صراحت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جی بالکل بھر بھر کر عداوت اور نفرت ٹوٹ پڑ جاتی ہے، ابل جاتی ہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو بالکل ابل جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا بہتر ہے کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صراحت کے ساتھ بتا دے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
بیوی کا حق ہے کہ شوہر ان کے لیے وقت نکالے. شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے وقت نکالے. آج کل تو خاص طور پر جب یہ سب سوشل میڈیا اور فون اور ساری چیزیں آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ ہر آدمی اپنے اپنی بزی، شوہر بیوی دونوں آپس میں ایک ہی بستر پر ہیں اور وہ اس کے پاس ایک فون ہے، اس کے پاس ایک فون ہے، اور جیسے ہی نیند آتی ہے پھر اسی طریقے سے وہاں سے نیند ان کی ختم ہوتی ہے اور اپنا جو ہے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے. میرے بزرگوں یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں نکالے. بعض لوگ ہیں دعوت کے کام سے نکلتے ہیں، 4 مہینے نکل گئے، 40 دن نکل گئے، اب بیوی کی خبر بھی نہیں، بیوی طبیعت خراب ہے، بیوی بیمار ہے، نہیں اللہ دیکھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ارے سبحان اللہ، یہ کیا اللہ تعالی نے آپ پر فرض نہیں کیا ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کریں؟ کیسے آپ جو اپنی بیوی کو جو ہے اس حالت میں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو لہذا ضرورت ہے کہ بیوی کا حق باقاعدہ جو ہے سوچ سمجھ کر اور ان کے حالات کا خیال کرتے ہوئے ہم صحیح طریقے سے نبھانے کی ہم کوشش کریں. میاں بیوی کے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے، اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں ہے، آپے سے باہر ہو گیا، ناراض بک رہا ہے، بیوی کو چاہیے خاموش رہے، مداخلت نہ کرے، دخل نہ دے، خاموش رہے، سب سے بہترین علاج. اور جیسا کہ ایک سعودی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ میرا شوہر جب مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو میں خاموش رہتی ہوں اور دل میں استغفار پڑھتی ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں. وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہے، پھر جب باہر سے واپس آتا ہے تو بالکل ٹھنڈا ہو کر آتا ہے. دیکھیے استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نتیجہ. اور اگر بیوی غصے میں ہے کبھی، ٹھیک ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ جواب نہ دے، خاموش رہ جائے. اور اگر سوال جواب دونوں کا سلسلہ جاری رہے تو کیا ہوتا؟ شیطان بیچ میں نعوذ باللہ تماشا کرتا ہے. تو لہذا یہ ادب ہے میاں بیوی کے تعلقات میں کہ جب کسی کے پاس غصے سے زیادہ اگر ناراض ہو جائے تو صبر کے ساتھ دوسرا آدمی کام لے، پھر معاملہ ٹھنڈے ہونے کے بعد اطمینان سے اس سے بات کرے. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان حیا اور احترام ہونا چاہیے، شرم اور احترام، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام، ایک دوسرے کی عزت. اور اسی طریقے سے حیا، شرم و حیا کے حدود میں ہونا چاہیے. اس طریقے سے بالکل ہی نعوذ باللہ آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے. کہ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ فری ہو جاتے ہیں، اتنا فری ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد فری جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے شرم و حیا، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ادب اور احترام کی وجہ سے محبت ایک طرف ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ احترام نہ ہو. شوہر کو اس کی عزت کے ساتھ، بیوی کو اس عزت کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی بھی معاملہ اگر بگڑا تو سب لمٹ میں ہوتا ہے. اگر شرم نہیں، حیا نہیں، عزت نہیں تو نعوذ باللہ تو حد سے زیادہ لمٹ کے باہر ہو جاتے ہیں اور معاملہ بننے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے کبھی میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت کے الفاظ، کلمات کا استعمال ہونا چاہیے. میسج میں ہی صحیح، سفر میں جا رہے ہیں، تنہا ہیں، آپ بول رہے ہیں بہت یاد آ رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایسے کلمات میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں. یہ نہیں مجھے آرام مل رہا ہے جی، میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے کب مجھے جانے کا موقع ملے تاکہ مجھے کچھ ریسٹ مل جائے، تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کر پریشان ہو گیا میں. ہو سکتا ہے حقیقت ہو، لیکن نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، نہ بیوی کو بولنا چاہیے نہ شوہر کو بولنا چاہیے. شاید میں نے اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ آپ کو سنایا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص مشہور تھے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، زیادہ طلاق دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا، اپنے دوست کو لا کر کہا ذرا دروازے کے پاس رہو، دیکھو میری بیوی کیسی بات کرتی ہے، میرے ساتھ میرا جواب کیسا دیتی ہے. دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے فلانا، اپنی بیوی کا نام لے کر، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، قسم کھا کر پوچھتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی کہ نہیں کرتی ہے؟ بیوی نے اندر سے جواب دیا کہ سوال مت کرو، اللہ تعالیٰ کی قسم مت کھاؤ، یہ سوال ہم سے مت پوچھو. اس نے کہا کہ نہیں، میں قسم کھا کر پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ تم محبت کرتے کہ نہیں کرتے. اس نے اندر سے کہا، تم قسم کھا کر پوچھ رہے ہو، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اللہ کی قسم ہم تم سے محبت نہیں کرتے. بیوی کا جواب. اب شوہر نے اپنے دوست سے کہا، دیکھیں میں خواہ بدنام ہوں کہ میں بیویوں کو طلاق دے رہا ہوں، دیکھو سنو کیا جواب دے رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیس گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کہا، ارے تم نے اپنے شوہر سے کہا کہ محبت نہیں کرتے. امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، واسطہ لے کر، قسم کھلا کر پوچھ رہا ہے، میں کیا کہوں، جھوٹ بولوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جھوٹ بولو. کیا کہا؟ جھوٹ بولو. میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت پر جھوٹ بولنا جائز ہے، غلط بات نہیں ہے. کہا بہت کم گھر ہیں جو محبت پر. عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ذرا دیکھیے، ان اقل البیوت ما یبنى علی الحب. بہت کم گھرانے محبت پر چلتے ہیں، بہت کم گھرانے محبت پر چلتے ہیں. انما يتعاشر الناس بالاسلام وبالاحساب. لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے خاطر، خاندان کے خاطر آپس میں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. عام طور پر گھرانے، اکثر گھرانے کیا ہوتے ہیں، ایسے ہی گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. بچے ہیں، الگ ہو جائیں گے تو کون، بچے کا کیا ہوگا، بچوں کا حال کیا ہوگا، کون دیکھے گا. سبحان اللہ میرے بھائیوں. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف، یہ تعریفی کلمات خاص طور پر عورت کے لیے بہت ضروری ہے. عورت کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے سامنے کسی کی آپ تعریف کریں، ہرگز نہیں. بلکہ وہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ کوئی عورت اس کے شوہر کی تعریف کرے. عورت کا مزاج ہوتا ہے. تو لہذا یہاں پر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ، اور بیوی کو چاہیے شوہر کے ساتھ اس قسم کا تعلق رکھے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول برقرار رہے. اسی طریقے سے ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرنا، چھوڑ دینا، کیئرلیس، نہ پوچھتا ہے کیا طبیعت کیسی، کچھ بھی نہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کی پوچھنے والا کوئی نہیں، بیمار ہے، کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، تو بالکل وہ بغیر روح کے ایک جسم کی طرح، لاش کی طرح زندگی گزارتی ہے، قید خانے کی طرح رہتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، کیئرلیس پن، خیال نہیں کرتی. تو کیا ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے زندگی گزار رہا ہے بس ایسے ہی. کبھی جو ہے اگر جوان ہے تو دوسری بیوی شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں تو کہیں دوسری جگہ نعوذ باللہ غلط اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے ناجائز راستے بھی اختیار کرتا ہے. یہ سبب کیوں؟ لاپرواہی کی وجہ سے. خاص طور پر ہمارے ماحول میں عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں، انہیں کہاں جائیں گا بیچارہ، انہیں اپنا چھوڑ کر. لاپرواہی اتنی ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، اب یہ بیچاری اس کو معلوم نہیں، بعد میں اب شاک ہوتا ہے کہ نہیں یہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے. نتیجہ کس کی وجہ سے؟ لاپرواہی کی وجہ سے. سعودیہ میں عورت پلاننگ کرتی ہے کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی سے شادی نہ کرے. ایسی پلاننگ کرتی ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھتی ہے برابر، ہر طریقے سے اس پر نظر رکھتی ہے
کہیں اگر اس کے وقت سے تاخیر ہو گئی، کہاں ہیں آپ، کیوں نہیں آئے، برابر. اور جب وہ شوہر آتا ہے تو کچن کے کپڑے سے ملتی نہیں ہے، وہ وقت ہو رہا ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ واقعہ، اور اس واقعے سے جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ سبحان اللہ کس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہونا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا برابر خیال رکھیں. ایک کیئرلیس کی زندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. بچے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، بچوں کی طرف نظر، تم نہ کیا ہے، تو ہو گیا تمہاری عمر. نہیں، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ شوہر جی اپنی ضرورت کے لیے اگر سواری پر بھی مانگے تو اس کو دینا چاہیے. تنور چولہا جلا رہی ہے وہاں بھی اگر اپنی ضرورت محسوس کرے تو اس کو دینا چاہیے. لیکن نعوذ باللہ آج کل ایسا ماحول ہے کہ پتہ نہیں اصل میں حقوق نہیں جانتے. مولانا عبد الواحد صاحب انشاءاللہ ان کا ایک درس ہے میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر بتائیں گے. میں جو بتا رہا ہوں کہ کیئرلیس پن نہیں ہونا چاہیے، نہ شوہر کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپس میں ہم اذکار کا ہم خیال رکھیں. اذکار یہ جو ہمارے لیے قلعے ہیں، شیطانی حملوں سے ہمیں بچاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اور ہماری بیوی بچے محفوظ رہتے ہیں. صبح شام کے اذکار، بد نظروں سے بچتے ہیں. کتنے ایسے گھرانے ہیں سبحان اللہ، بڑی محبت کی زندگی گزر رہی تھی، کسی کی نظر لگی، کسی نے جادو کر دیا، نعوذ باللہ. نتیجہ کیا ہوا، نعوذ باللہ دشمنیاں آپس میں پھیلنے لگی. وہی محبت کرنے والا شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگا. تو لہذا اذکار کی پابندی ضروری ہے. ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، صبر سیکھنا چاہیے. میاں بیوی کی زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی جب دونوں صبر سیکھیں گے. اور خاص طور پر ہمارے ماحول میں عورت کو صبر سیکھنا بہت ضروری ہے. صبر اگر نہیں ہے تو زندگی نہیں گزار سکتی، بہت مشکل. تو لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ صبر کریں. اسی طریقے سے غیرت، میرے بھائیوں، غیرت ہوتی ہے، لیکن بیجا شک کرنا شوہر پر یا بیوی پر، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی. بیجا شک، خامخواہ. اس کے لیے اسلام میں اس کی جات نہیں ہے. غیرت الگ ہے اور بیجا شک کرنا الگ ہے. نہ بیوی پر شک کر سکتے ہیں نہ شوہر پر شک کر سکتے ہیں. کوئی پروف ہو تو الگ بات ہے، بغیر پروف کے جی شک کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. آخر میں نے کہا کہ میں شیخ راغب کا واقعہ سناتا ہوں. شیخ راغب نے اپنی بیوی کو کہا، ایک طلاق دے دیا اور کہا کہ میں طلاق دے دیا ہوں، تم جاؤ اپنے گھر جاؤ. بیوی، اس کا نام نجیہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں ہرگز نہیں جاؤں گی. میں یہاں سے جاؤں گی تو میری لاش ہی جائے گی. اس گھر سے میری لاش ہی جائے گی، میں نہیں جاؤں گی. کہا میں نے طلاق دے دیا ہے آپ کو، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری، جاؤ نکلو یہاں سے. بیوی پڑھی لکھی تھی، کہا کہ نہیں میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اور تمہیں نکالنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کو جب عدت کے مطابق طلاق دو. ایک طلاق، جیسا کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے، 3 طلاق کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے پورے مسلمانوں پر ایک قسم کا قدغن اور یہ مصیبت جو آئی ہے حکومت کی طرف سے، جو یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دے کر اور بیوی کو نکالنے کی جو فکر کرنے کا، حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، بدعتی طلاق. طلاق کا صحیح طریقہ ایک طلاق، اور وہ بھی طلاق جو ہے اٹھاتے ہی طلاق دے دینا، یہ بالکل غلط ہے. طلاق سے پہلے، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر بیوی تمہاری بات نہیں مانتی ہے، بستر میں اس سے الگ رہو. بستر کے باہر بھی نہیں، بستر ہی میں. ادھر پلٹ کر سو گئے، ادھر پلٹ کر سو گئے، ادب سکھانے کے لیے. فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا بستر میں، الگ نہیں. اب یہ سارے اسٹیپ سے چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، طلاق دے دیا.
باتوں میں کچھ غصہ آ گیا تو طلاق دے دیا. طلاق کو ایک لاٹھی ہے جادو کی, اس کی وجہ سے جو مسائل حل کرتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ غلط ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال قرآن میں اللہ نے کہا ایک طلاق دو جب عورت پاک ہو, اس سے ملے بغیر, اور گھر سے مت نکالو بیوی کو, گھر میں رکھو. کیوں اللہ نے کہا گھر سے مت نکالو؟ تاکہ میاں بیوی کی محبت آپس میں بڑھے, واپس گھر واپس لے لے, رجوع کر لے طلاق سے. تو بیوی نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ طلاق میں, تم کیا کہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی. اور اپنا کر کے کیا یہ تنگ کر رہی ہے عورت, اصرار کر رہی ہے. پھر جو ہے گئے گھر کے باہر. اب یہ عورت جو ہے اندر سے ہنس رہی ہے اپنے. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ روزانہ شوہر کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جاتی, خوبصورت کر لیتی اپنے آپ کو, عطر لگا لیتی, اور جو ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتی. 5 دن تک صبر کیا, اس کے بعد صبر نہیں, واپس لے لیا, عملی طور پر واپس کر لیا. پھر اس کے بعد کہا کہ غلطی تمہاری طرف سے ہے, تم نے ایسا کیا میرے ساتھ. بیوی نے کہا دیکھیے تمہارا بھائی اگر غلطی کرتا ہے اس کے لیے 70 عذر تلاش کرنا چاہیے. 70 عذر, غلطی ہوتی ہے 70 عذر تلاش کرو. اور جو ہے جو آدمی اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے تو لوگوں کی محبت بھی ملتی ہے. کہا کہ جو ہے یہ سب عذر مت بتاؤ میرے سامنے, تمہاری وجہ سے غلطی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے مومن کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ جو ہے غلطیوں کو معاف کرے, قناعت کے ساتھ رہے. پھر اس کے بعد ایک دن کیا کہا کہ نہیں میں تمہارا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. بستر پر جو ہے بستر پہ چھوڑ کر جو ہے غصہ کر کے الگ سے سو رہے تھے. ان کا حال یہ ہے کہ پوری طریقے سے تیار ہو کر, یعنی ایسا ماحول بنا کر نیچے سو رہے تھے, اور 10 دن تک نیچے سوئے. اب یہ جو ہے روزانہ کیا کرتے اپنے طور پر پورے طریقے سے گویا کہ جو ہے پہلی رات ہے اس طریقے سے تیار ہو کر سو رہی ہے. اب بیچارہ کتنے دن برداشت کرے گا؟ 11ویں دن کہا کہ جو ہے نہیں. اس کے بعد آ کر کہنے لگے کہ تم اوپر سے نیچے سو رہے تھے, اوپر کیوں آ گئے؟ کہا کہ نہیں ادھر زیادہ کشش ہے, مجھے آنا پڑا. پھر اس کے بعد شوہر کہتا ہے کاش ساری عورتیں تمہاری جیسی ہوتی, ساری عورتیں اگر تمہاری جیسی ہوتی تو کسی گھر میں طلاق نہیں ہوگا. دیکھیں میرے بھائیو, یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن عورت اپنے گھر کو کیسے سنبھالنا ہے وہ جانتی ہے, یہ فن ہے. سعودی عرب میں ادارت المنزل, یعنی گھر کو کس طریقے سے سنبھالنا چاہیے. عورتوں کے لیے جو لڑکیوں کے لیے الگ کورس ہوتا ہے, لڑکوں کے لیے الگ کورس, لڑکیوں کا الگ کورس. اس میں کھانا پکانا, سلائی وغیرہ ان کے جو کام ہوتے ہیں سب سکھاتے ہیں گورنمنٹ کے سلیبس میں باقاعدہ. تو اس میں ادارت المنزل ایک سلیبس سبجیکٹ ہوتا ہے کہ عورت لڑکی جو ہے گھر کیسے سنبھالے گی, کس طریقے سے گھر کا ماحول برقرار رکھے گی. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تب جو ہے عورت کو پتا چلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ وہ ثواب, ان کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی باتیں دیکھیے. میرے بزرگوں بھائیوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ توجہ دیں اس پر. کاؤنسلنگ ایک بہت ضروری ہے, آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, بہت کم ہے کہ آپس میں ہمارے میاں بیوی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو کاؤنسلنگ کے ذریعے حل کیا جائے اور شرعی طریقے سے ان کے درمیان ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے. بہت سارے کام ہیں ہمیں جو کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں کو آباد رکھے, مسلمانوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ محبت اور خوشیاں بھر دے. اللہ تعالیٰ ان جہاں اختلافات ہیں, جہاں مشکلات ہیں, جہاں پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کو دور فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان گھروں کو محبت اور الفت کے ساتھ رکھنے کی اور گھر کو جنت بنانے کی اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.